بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، رجل علی فضل مائن بالفلاۃ یمنع منہ ابن السبیل، ورجل بایع رجل لا یبایعہ الا للدنیا فإن آتاہ ما یرید وفا لہ وإلا لم یفع لہ، ورجل صابم رجل بصلۃ بعد العصر فی سوق المدینہ او بالبقیع فحلف باللہ لقد آتا بہا کذا و کذا فأخذہا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم 2489۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف نگاہ التفات سے دیکھیں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ایک دائی یا ایک واعظ نمایاں کر دیتا ہے تاکہ لوگ اس چیز کی شناخت سے واقف ہوں، تو اس میں 3 لوگ ایسے ہیں، 4 لوگ ایسے ہیں، اس سے مقصود حصر نہیں ہوتا کہ یہ 3 ہیں اور کوئی نہیں، بلکہ ان 3 کو کسی موقع پر ان 4 کو یا 1 کو یا 2 کو نمایاں کر کے لوگوں کو توجہ دلانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ کیسا بڑا جرم ہے تاکہ وہ اس سے بچیں۔ تو فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، نہ قیامت کے دن بات کریں گے، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی، یہ آخری درجے کی چیز ہے۔ ہر انسان اس طلب میں جو خدا کو مانتا ہے زندگی بسر کر رہا ہے کہ ایک دن وہ اپنے خالق سے ملے گا، خالق کا التفات اسے حاصل ہوگا، اس کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور وہ اپنے خالق سے بات کرے گا۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ جس کو انسان اس دنیا میں اپنی خواہش بنا سکتا ہو، لیکن فرمایا کہ اللہ کے قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ نگاہ التفات سے دیکھیں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے۔ اس کی وضاحت میں اس سے پیچھے کر چکا ہوں۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے دین کے تمام احکام میں اصلی مقصود کی حیثیت کیا ہے، پاکیزگی، تزکیہ، یعنی آپ اس مقصد کے لیے نیکی کرتے ہیں، خیر کرتے ہیں کہ آپ کا مجموعی کردار، آپ کی سیرت پاکیزہ بن جائے۔ اور یہ میں عرض کر چکا کہ یہ پاکیزگی ہمارے دین میں 3 جہتوں سے مطلوب ہے، یعنی بدن کی پاکیزگی، اس کے لیے بہت سے احکام دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد خور و نوش کی پاکیزگی، وہاں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ طیبات کو کھاؤ، خبائث سے اجتناب کرو، گویا پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اخلاق کی پاکیزگی۔ تو اخلاق کی پاکیزگی وہ غیر معمولی چیز ہے کہ جس میں در حقیقت سارے دین کی دعوت پوشیدہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ بھی احکام دے رہے ہیں، پوری شریعت، اس کا مقصود یہ بتایا ہے کہ پاکیزگی، یعنی اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، پاکیزہ بناؤ۔ یہ پاکیزگی ہر جہت سے تمہارے نفس میں پیدا ہونی چاہیے، ظاہر میں پاکیزگی، باطن میں پاکیزگی، انفرادی زندگی میں پاکیزگی، اجتماعی زندگی میں پاکیزگی۔ اور جس طرح میں نے عرض کر دیا کہ اس کی 3 جہتیں ہیں جن کا احاطہ دین میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندے نے پاکیزگی کی اس جد و جہد میں کسی جزوی پہلو سے یا بحیثیت مجموعی ناکامی کا سودا کر لیا، یعنی وہ کامیاب نہیں ہوا، آلودہ کر بیٹھا۔ وہ جو بیان کیا ہے نا کہ قد افلح من زکاہا و قد خاب من دساہا، یعنی وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا، اور وہ برباد ہوا جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا۔ تو آلودہ کر بیٹھا، اب ظاہر ہے کہ سارے دین کی دعوت کی اساس یہ ہے کہ اس پر جزا و سزا ہوگی۔ تو جزا و سزا کا ایک پہلو تو وہ ہے جو مثلا منکرین کے لیے، متکبرین کے لیے بیان ہوا ہے، جس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کو تو جہنم کی نظر کر دیا جائے گا اور اللہ ان سے منہ موڑ لیں گے۔ لیکن بہت سے وہ لوگ ہوں گے
کہ جن کے ہاں کوئی خطا ہوئی، چھوٹی ہوئی، بڑی ہوئی، کچھ اللہ کی طرف رجوع کیا، کچھ توبہ کی، لیکن بہرحال خطا ایسی ہے کہ محض عفو نہیں، کچھ سزا دینا مقصود ہے، تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں اس کے لیے کفارے مقرر کیے گئے۔ یہ جو قسم کھا لی، توڑ دی، اس کا کفارہ ہے قرآن مجید میں۔ تو کفارہ کیا ہے؟ گویا یہ پاکیزہ کرنا ہے۔ اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ خود سزا کے بعض درجات بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیا جائے، یعنی جو پاکیزگی تم خود یہاں حاصل نہیں کر سکے وہ سزا سے حاصل ہو۔ تو یہ جو لفظ آیا ہے یہاں اس مفہوم میں آیا ہے، یعنی نہ نگاہ التفات سے دیکھیں گے، نہ پاک کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد بتایا وہ کون لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص جو کسی بیابان میں ضرورت سے زیادہ پانی پر قبضہ جمائے بیٹھا ہو اور مسافر کو اس سے روک دے، یعنی آپ یہ دیکھیے، ناپیے کہ حالات کے لحاظ سے ایک معمولی بات بظاہر کتنی غیر معمولی ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ جرم عام حالات میں بھی شنیع ہے کہ پانی ہے آپ کے پاس اور آپ ایک مسافر کو جو پیاسا ہے پانی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ جو قرآن مجید نے قریش کی قیادت کے بارے میں کہا نا، یمنعون الماعون، یعنی مانگنے کی معمولی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ گویا شقاوت کی انتہا ہے۔ تو یہاں ارشاد ہوا کہ وہ مسافر ہے، اس کے پاس پانی کے لیے آیا ہے اور بیابان میں ضرورت سے زیادہ پانی، یعنی یہ نہیں ہے کہ خود مر رہا ہے، اس پر قبضہ جمائے بیٹھا ہے اور نہیں دیتا۔ یہ جرم عام حالات میں بھی شنیع ہے، لیکن اس کی شناخت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اور جس زمانے میں یہ بات کہی گئی ہے، یعنی وہ دور اور پھر عرب کا ملک، اس میں یہ ممانعت کسی مسافر کی جان بھی لے سکتی ہے۔ یعنی ایک پیاسے مسافر کو اگر بیابان میں دشت و صحرا میں پانی میسر نہیں آیا تو صرف یہی نہیں کہ پیاس نہیں بجھی، اس کا امکان تھا کہ اس کی جان ہی چلی جائے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ اس شقاوت کے ساتھ جو آدمی دنیا کی چیزوں میں عمل کرتا ہے، اللہ اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے اور اسے پاک نہیں کریں گے۔ دوسرا، جو کسی شخص کی بیعت محض دنیا کے لیے کرے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ سیاسی وفاداری کا عہد لیا جاتا ہے، یعنی حکومتیں بیعت پر قائم ہوتی تھی۔ بیعت کیا ہے؟ وفاداری کا عہد۔ اس سے مراد سیاسی وفاداری کا عہد ہے جو اس زمانے میں قیام حکومت کے بعد ہر شہری کے لیے کرنا ضروری تھا۔ اب دساتیر بن گئے ہیں، خود بخود نئی حکومت کے ساتھ ایک عہد قائم ہو جاتا ہے، اس کے قاعدے ضابطے طے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، تو باقاعدہ بیعت کا مطالبہ کیا جاتا تھا۔ بیعت ووٹ نہیں ہے، انتخاب نہیں ہے، یہ انتخاب کے بعد، تقرر کے بعد اطاعت کا عہد ہے۔ یعنی گویا اب تم حکمران بن گئے ہو، ہم وفاداری کے ساتھ یہ عہد نبھائیں گے۔ دوسرا، جو کسی شخص کی بیعت محض دنیا کے لیے کرے، پھر وہ اس کی خواہش کے مطابق دے دے تو اپنا عہد نبھائے، اور نہ دے تو بے وفائی کرے، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کسی شخص کے ساتھ۔ اور تیسرا، وہ شخص جو عصر کے بعد مدینے یا بقیع کے بازار میں کسی سامان کا باؤ تاؤ کر رہا ہو اور اللہ کی قسم کھا لے کہ اس نے تو اس کے عوض اتنی اور اتنی قیمت ادا کر رکھی ہے، چنانچہ دوسرا اس پر بھروسہ کرے اور وہ سامان خرید لے۔ یعنی یہ دکاندار جو عام طور پر دیہات میں بہت جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں کھا کے، میں نے تو اتنے میں خریدا ہے، 2 پیسے بھی اس سے زیادہ نہیں دیے، یہ ظاہر ہے کہ دھوکہ۔ اس میں مدینے اور بقیع کے بازار کا ذکر تو محض واقعے کے لحاظ سے آ گیا ہے، اصل یہ رویہ ہے، یعنی خدا اور رسول کے حکم پر نظم اجتماعی کو قائم رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ حکمران سے مال و دولت، زمین جائیداد، عہدے اور مناصب حاصل کرنے کے لیے بیعت توڑ دے۔ عصر کے بعد فرمایا، اس لیے فرمایا کہ اس زمانے میں یہی وقت جلد سے جلد سامان بیچ کر دکان بڑھانے کا ہوتا تھا، چنانچہ آگے جو جرم بیان ہوا ہے اس کے ارتکاب کے زیادہ مواقع بھی اسی وقت پیش آتے تھے۔ عصر کا وقت ہے، دکان بند کی جا رہی ہے، اب کوئی آ گیا گاہک، صبح سے اگر کوئی زیادہ گاہک نہیں آئے تو اس کو تو ہر حال میں پھانس لینا ہے، تو اس میں ہر طرح کا جھوٹ بول دیا جاتا تھا۔ یہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ بقیع کے بازار میں یا مدینے کے بازار میں ہر جگہ جرم ہے، اور آدمی جھوٹی قسمیں کھا لے
کہ میں نے تو ایسا ہی خریدا ہے، تو فرمایا کہ یہ وہ 3 لوگ ہیں، یعنی سیاسی وفاداریاں فروخت کرنے والے، مسافروں کے لیے پانی روک کر بیٹھ جانے والے، اور اسی طریقے سے بازار میں جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال بیچنے والے۔ فرمایا اللہ قیامت کے دن کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔